أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عليه بعدد كل معلوم لك دائما أبدا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کے بعد اس بابرکت درس قرآن کی محفل میں بیٹھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. تلاوت شدہ آیات سپارہ نمبر 4 سورہ آل عمران، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 161، 62، 63. ان آیات کا تعلق ماقبل کی آیات سے یہ ہے اور ان آیات کو سمجھنے کے لیے کچھ اس طرح کا خلاصہ ذہن کے اندر رکھنا ہوگا کہ 4-5 رکوع ایسے مسلسل چل رہے ہیں کہ اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس جماعت صحابہ کرام کی تربیت فرما رہے ہیں. یہ سلسلہ اس وجہ سے تھا کہ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں بھیجنا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس کی امت میں سے ایسے آدمی ہونے چاہیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا سرشتہ تعلیم پیغمبری کام جو ہیں وہ دنیا کے در در گھر گھر پہنچے. تو کس طرح پہنچے گا؟ اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو استاد کی حیثیت سے ایک طرف رکھا، اس کے سامنے صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو شاگرد کی حیثیت کے اس کے سامنے بٹھا دیا. وہ تھے بھی مختلف طبیعتوں کے لوگ، مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے، کوئی حبش سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، کوئی روم سے، کوئی فارس سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے صحابہ کرام کی جماعت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اپنے استاد کی نگرانی میں تربیت کر کے تیار فرما رہے تھے کہ یہ دین میرے محبوب کا لے کے پوری دنیا کے در در گھر گھر پہنچائیں گے. تو اس کے لیے جو دین لے کے جائیں گے پہنچانے والے ہوں گے، لہٰذا ان کی کچھ تو تربیت ہونی چاہیے، کچھ تو ان کے اندر صفات ہونی چاہیے، ان کے اندر تقویٰ بھی اعلیٰ قسم کی ہو، اخلاص بھی اعلیٰ قسم کا ہو، ان کی ذہانت بھی اعلیٰ قسم کی ہو، اور ان کی دل اور زبان یک زباں ہو. ایسے نہ ہو کہ دل کے اندر کوئی اور بات ہو، زبان پر کوئی اور ہو. ان کے خدشات، ان کے وسوسے، ان کے سوچ و فکر کے اندر جو بات ہو وہ بھی تقویٰ اور انتہائی اخلاص سے پر ہو. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں تربیت فرما رہے تھے. یہ تربیت کا سلسلہ چلتا رہا جب تک قرآن پاک نازل ہوتا رہا. 23 سال لگے یہ جماعت تیار ہوتی رہی. جب قرآن پاک نازل ہوتے ہوتے مکمل ہوا تو اس صحابہ کرام کی مقدس جماعت کی تربیت بھی مکمل ہوئی. اس تربیت کا سلسلہ چلتے چلتے ایک مرحلہ اس طرح بھی آیا کہ جنگ لگتی
تو جنگ کے اندر تو مال بھی اپنا، جان بھی اپنی، وقت بھی اپنا، اور دشمن کے مقابلے میں اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کر جان کی بازی دینے کے لیے سب کے سامنے کھڑے ہو کر رہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا بھی مقصود ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع بھی مقصود ہو، اس کے ساتھ ساتھ اپنے کسی ساتھی کو نقصان بھی نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ اپنی جان کا بھی تحفظ مقصود ہو، کہ ایسے نہ ہو کہ اسی ہی جنگ میں سب شہید ہو کر کھپ جائیں، ختم ہو جائیں، بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے کوئی ایسا جوان موجود نہ ہو جو کفار کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کر سکے۔ یہ ساری چیزیں ایک طرف ذہن کے اندر بٹھا کر جان کی بازی لگانا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ الفاظوں میں کہنا تو ذرا آسان ہے، بات کرنا تو ذرا آسان ہوتا ہے، لیکن میدان عمل میں کھڑے ہو کر یہ ساری چیزوں کو ذہن کے اندر بٹھا کر لڑنا بہت دشوار کام ہے۔ تو اس طرح چلتے چلتے جنگ احد کا معرکہ جب لگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ احد کی تیاریاں کی، سپاہ سالار کی حیثیت سے کماننگ کرتے کرتے صحابہ کرام کو مختلف جگہوں پر بٹھا دیا کہ اس دفعہ دشمن جو ہیں وہ سارے اکٹھے ہو چکے ہیں، جنگ بدر میں ہم نے جو ان کو شکست دی تھی وہ اپنے ذہن کے اندر اس کا بدلہ لینے کے لیے اکٹھے ہو کر مل کر بیک وقت حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہذا وہ تعداد میں بھی زیادہ ہیں، ہم تھوڑے ہیں، لہذا اس طرح کرنا ہوگا کہ جس ساتھی کو، جس جماعت کو، جس جتھے کو، جن مجاہدین کو جہاں جہاں بٹھایا جائے، جہاں جہاں کھڑا کیا جائے، اس جگہ سے کوئی نہ ہلے۔ خاص کر کے جنگ احد کے اندر احد پہاڑ کے ایک طرف سے ایک مورچہ بنایا، اس پر 50 صحابہ کرام کو مقرر کیا، ان کا ایک سپاہ سالار بنایا، امیر بنایا، ان کی نگرانی میں ان کو یہ حکم فرمایا کہ چاہے جنگ میں کچھ بھی حالات آئیں، ہم فتح کے قریب ہوں یا فتح کر چکے ہوں یا شکست کے قریب ہوں، شکست ہو چکی ہو، آپ کو یہ مورچہ چھوڑنا نہیں۔ لیکن ہوا اس طرح کہ جنگ کی ابتدا جب ہوئی تو کفار نے پسپائی کی، میدان چھوڑا، تو ان صحابہ کرام میں جو 50 آدمی مورچے پر کھڑے تھے ان میں دو رائے ہو گئی۔ کچھ نے کہا کہ اب نیچے اترنا چاہیے، باقیوں نے کہا کہ بھائی ہمیں منع کیا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جنگ جب فتح ہو چکی ہے، کفار میدان چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں، اب کھڑے رہنے میں کیا ہے، نیچے اترو۔ تو لہٰذا دو رائے ہونے کے بعد کچھ جوان وہاں مورچے پر 11-12 بچے، باقی سارے نیچے اتر آئے۔ دشمنوں نے پہاڑ کے دوسرے طرف سے چکر لگا کے پھر حملہ کر دیا، چونکہ وہ بھی اس میدان عمل کے پرانے تھے، جنگ لڑنے والے تھے، جنگ کے تمام تر حالات کو پہچانتے تھے۔ پیچھے سے جب حملہ کر دیا تو ان 11-12 جوانوں کو شہید کر دیا، پھر ان کی جگہ لی، وہیں سے پھر میدان احد کے اندر انہوں نے تیر چلائے، تلواریں چلائی، نیچے اتر آئے، بہت نقصان ہوا، اتنا نقصان ہوا کہ 70 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ بڑے بڑے جوان، بڑے بڑے لیڈران، بڑے بڑے مجاہدین، تیر انداز، بڑے بڑے زور بازو والے شہید ہو گئے، بڑا نقصان ہو گیا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت شہید ہو گیا، چہرے کے اندر زرہ کی 2 کڑیاں چبھ گئیں، نقصان ہو گیا، ایک بڑا گڑھا کھودا گیا تھا دشمنوں کی طرف سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں جا گرے، اور جب تک وہیں سے نکلتے تب تک یہ افواہیں گونجتی رہیں کہ مسلمانوں کا پیغمبر شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام میں اور سستی پیدا ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ہی میدان عمل میں تربیت کی۔ صحابہ کرام کی اس لغزش کو، مورچہ چھوڑنے والی لغزش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار دی، تربیت کی، ان کے اس ماحول کو اپنے الفاظوں میں بیان کیا
پھر معافی بھی دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گڑھے میں گرنے کے بعد پھر جب اٹھ کر صحابہ کرام کو بلا رہے تھے اور صحابہ کرام جنگ کی کشمکش میں حضور علیہ السلام کا آواز نہ سن پائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی معیار دے دی، میرا محبوب پکار رہا تھا، آپ نے جواب بھی نہیں دیا، پیچھے دیکھ نہیں رہے تھے، اس کی بھی معافی دے دی۔ یہ تربیت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جتنا نقصان ہوا ایک ایک کر کے اس نقصان کا بیان کیا، ان کو احساس دلایا کہ یہ نقصانات ہوئے ہیں، یہ نقصانات ہوئے ہیں، لیکن ایسے نہیں کہا کہ آپ کی غلطی کی وجہ سے یہ نقصانات ہوئے، یہ ہوئے، آپ کی طرف سے یہ ہوا، اسے نہیں کہا کہ یہ آپ نے غلطی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تربیت کا انداز ایسے بابرکت ہے، فرمایا کہ یہ سب میری طرف سے آزمائش کے بطور تھا، میں نہیں کہتا کہ آپ نے یہ غلطی کی۔ کیوں نہیں کہا کہ میرے محبوب کی یہ جماعت جو میں تیار کر رہا ہوں، ان کی لغزشوں کو معافی تلافی کر کے میں معافی نامہ جاری کر رہا ہوں، تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے کوئی انسان میرے محبوب کے صحابہ کے اوپر زبان درازی نہ کر سکے۔ میں جب خالق اکبر ان کی تربیت کرتے ہوئے ان کی ان لغزشوں کو غلطی کے طور پر نہیں لے رہا، تو دنیا کی کوئی مائی کا لال بھی ان کو ان باتوں پر غلط کہہ کر اپنی زبان سے نہ بول سکے۔ یہ تربیت کر دی، اور اس تربیت کو کرتے کرتے صحابہ کرام کے اوپر ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ ایک دوسرے کو ایسے بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی بہت غلطی ہو گئی ہم سے، ہم نے یہ احد کی چونکی کو کیوں چھوڑا تھا، جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا، کاش ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم سے یہ غلطی کیوں ہو گئی، اتنا بڑا نقصان کیوں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تربیت فرمائی کہ اب افسوس کرنا چھوڑو، جو چیز ہاتھ سے نکل گئی چلی گئی، اس پر افسوس نہ کرو، اور آنے والے مستقبل میں کوئی آزمائش یا کوئی مشکل کھڑی ہو جائے تو اس پر ڈٹ کے مقابلہ کر کے آگے چلتے رہو۔ جو ہاتھ سے چیز نکل جائے اس پر افسوس مت کیا کرو، چلی گئی تو چلی گئی، ٹھیک ہے، بس یہ ہماری طرف سے ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا، آپ کے لیے ایک تربیت گاہ تھا۔ تو تربیت کرتے کرتے ایک دن ایسا بھی آیا کہ کسی ایک صحابی نے کسی دوسرے کو دیکھ کے، جیسے مزاحن ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست جو ہے نا فلاں جگہ پہ مجاہدین کے مقابلے میں کھڑے تو تھے لیکن بھاگ بھی گئے تھے، کسی نے مزاحن ایسے کہہ لیا کہ یہ فلاں جنگ احد میں پیچھے بھاگ رہے تھے، ہٹ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ میں نے جب منع کیا تو آپ کون ہوتے ہیں، تربیت کر لی۔ اب ان تربیت کو آگے بڑھاتے ایک بات یہ آئی کہ جنگ بدر کے اندر مال غنیمت بہت سا مل گیا۔ ان مال غنیمت میں زرہیں، تیر، تلواریں، نیزے، بھالے، اونٹ، سونا چاندی اور غلام، باندیاں، بہت ساری چیزیں ملی تھی، چادریں ملی تھی۔ ان میں کوئی ایک سرخ کلر کی چادر تھی۔ تو جنگ کے اندر اصول یہ ہوتا ہے کہ جو مال غنیمت ملتا ہے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے پہلے ان مجاہدین میں جو مل کے لڑے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ آپ اپنے لیے بھی ایک دو حصے رکھ لیں، کہ آپ کے قریبی جو رشتہ دار ہیں جن کو آپ تمنا کرتے ہیں کہ یہ اسلام میں داخل ہو جائیں، ان کو اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، آپ کے سید گھرانے کے جو ہوں، اور ان کے علاوہ بھی جس کو آپ چاہیں دے سکتے ہیں، جو مسکین محتاج ہوں ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو سورۃ الحشر کے اندر یہ تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو جب یہ مال غنیمت اکٹھے کر کے تقسیم کرنے کی باری آئی تو دیکھا گیا ایک ایک چیز کو، کیا ہے، کیا غائب ہے، کیا کچھ نہیں ہے، ایک ایک چیز کو جب بغور دیکھا گیا تو ایک سرخ کلر کی چادر گم تھی۔
تو کسی نے کہہ دیا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھی ہو۔ اب علماء محدثین نے لکھا ہے کہ یا تو یہ الفاظ منافقوں کے تھے، کیونکہ مسلمانوں کو تو یہ معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت کے مال میں سے بغیر بتائے کوئی چیز نہیں رکھ سکتے، اللہ کے پیغمبر ان ساری چیزوں سے محفوظ ہیں، پاک ہیں۔ یہ منافقین کے الفاظ تھے۔ اگر منافقین کے نہ بھی ہوں تو اس زمانے میں چونکہ نئے نئے مسلمان بھی تھے، اسلام قبول کرتے جاتے، جنگوں میں، جہادوں میں، لڑائیوں میں، مقابلے میں، نماز روزے میں شریک ہوتے جاتے تھے، تو نئے جو مسلمان تھے اس زمانے میں شاید انہوں نے کہا ہو، لیکن یہ بات ظاہر ہوئی کہ شاید وہ چادر جو گم ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہ آئی کہ کوئی چیز گم ہو جائے تو لوگ کہیں کہ میرے محبوب نے لی ہے۔ اس وقت یہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما کر فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی نبی کے لیے، کسی نبی کا شان یہ نہیں کہ کوئی چیز چھپائے، یا دوسرے الفاظوں میں جیسے بزرگان دین نے ترجمہ کیا ہے کہ کسی نبی کا شان یہ نہیں ہے کہ مال غنیمت سے کوئی چیز چرا لے، لہذا یغل کے لفظ کی لفظی معنی یہ ہے چھپانا۔ کسی نبی کا شان نہیں ہے کہ کوئی چیز چھپا لے۔ اب اس کے اندر بطور خیانت یا چوری کے طور پر یہ تو بالکل کسی بھی پیغمبر کا شان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صفائی دینے کے وقت ایسا اصول بیان فرمایا کہ تمام تر پیغمبروں کی عصمت کو شامل ہے، ان کی شان کو بلند کر رہا ہے۔ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز چھپا لے، کوئی چیز چھپا لے۔ چیزوں میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیغام ان کو پیغمبروں کو دیا ہو اور وہ پیغمبر اپنی امت کو نہ سنائے چھپائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کے ہاتھ میں کوئی امانت رکھی گئی ہو اور اس کو نہ دے، خیانت کرے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ مال غنیمت میں سے جو چیزیں آئیں ان میں سے کوئی چیز رکھ لے اپنے لیے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ چاہے دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، کسی پیغمبر کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز چھپائے۔ تمام تر پیغمبروں کا شان اعلیٰ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا اصول بیان فرماتے فرمایا وَمَن يَغْلُ لِيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بھی دنیا کے اندر کوئی کسی کی چیز چھپائے گا، خیانت کے طور پر چھپائی ہو یا چوری کے طور پر چھپائی ہو، چوری کر کے، یاد رکھنا یأتی بما غل یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ چیز حاضر کرے گا۔ جو بھی چیز چھپائی ہو، جس نے بھی چھپائی ہو، قیامت کے دن وہ حاضر کرے گا۔ ہمارا حکم ہوگا کہ لاؤ، وہ لائے گا، لیکن کس طرح لائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن آپ میں سے، میری امت میں سے کوئی ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کہ اس کے گردن میں، کسی کے گردن میں اونٹ لٹکا ہوا ہو، کسی کے گردن میں زمین کے 7 پیس کٹے ہوئے لٹکے ہوئے ہوں، کسی کے گردن میں گھوڑا لٹکا ہوا ہو، کسی کے گردن میں چادر لٹکی ہوئی ہو، کسی کے گردن میں سونا چاندی لٹکا ہوا ہو، کسی کے گردن میں کوئی چیز جو چیز چھپائی ہو وہ اس کے گردن میں لٹکی ہوئی ہو۔ ایسا نہ ہو۔ اس وجہ سے یہ چھپانا، رکھنا خیانت کے طور پر یا چوری کے طور پر بڑا جرم، حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا جو بھی چھپائے گا قیامت کے دن وہ حاضر کرے گا۔ جب قیامت کے دن چھپائی ہوئی چیز حاضر کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا ثم توفی کل نفس بما کسبت وهم لا یظلمون، پھر ہر ایک آدمی کو اپنے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وهم لا یظلمون،
اور ان میں سے کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہوگا، بدلہ پورا ملے اور ظلم نہ ہو۔ علماء محدثین نے لکھا ہے کہ ظلم کی دو معنی ہوتی ہیں، کسی کا جرم بڑا ہو، سزا تھوڑی سی ہلکی سی مل جائے، یہ بھی جرم ہے۔ کسی کا جرم بالکل جو ہے کمزور ہو، تھوڑا سا ہو، ہلکا سا ہو، جس کی سزا کم بنتی ہو اور اس کو سزا زیادہ مل جائے، یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنے کیے کا بدلہ پورا پورا ملے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا تفسیر خلاصہ اپنی زبان میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جن کی گردن میں بہت ساری چیزوں کا وزن ہوگا، جیسے حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کر رہے تھے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے حاضر ہوں کہ ان کے گردن میں اونٹ لٹکے ہوئے ہوں۔ تو کسی ایک نے سوال کیا، حضرت کسی نے ایک اونٹ چھپایا ہو، اس ایک اونٹ کو گردن میں لٹکائے ہوئے اٹھا کے زور لگانا، اپنے گردن میں یہ سارا وزن لٹکا ہوا اٹھانا، یہ تو بہت بڑا مشکل ہے۔ کسی نے اگر 100 200 500 700 چھپائے ہوں، چوری کر لیے ہوں، تو وہ کیسے اٹھائے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوسری حدیث فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جس کے لیے جہنم واجب ہوگی، ان آدمیوں کا جسم اتنا بڑا کیا جائے گا کہ ایک ایک ڈاڑھ اس کی احد پہاڑ جتنی ہو جائے گی۔ جب ایک ڈاڑھ احد پہاڑ جتنی ہو جائے گی تو ایک پہاڑ کے اوپر 100 اونٹ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جب ایک ڈاڑھ کا وزن ایک پہاڑ جتنا ہو جائے، باقی ڈاڑھیں بھی ہیں، دانت تو بہت ہیں، 32 دانت ہیں کم و بیش، یہ سارے پہاڑوں جیسے ہو جائیں تو یہ سارا وزن تو اٹھا جائے گا، پہاڑوں کا وزن اٹھائے گا تو اونٹوں کا بھی وزن اٹھائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے نہ ہو کہ لوگ قیامت کے دن آئیں اور کوئی چوری کا مال اس کے گردن میں لٹکا ہوا ہو اور پھر میرے قریب آ کر مجھ سے شفاعت طلب کرے، تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ میں نے بتا دیا تھا کہ یہ حرام کا مال ہے، یہ خیانت کا، یہ چوری کا مال ہے، واپس کر دو۔ تو میں نے جو پیغام پہنچا دیا تھا آپ نے عمل نہیں کیا، اب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں شفاعت نہیں کر سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی آئے اور میں اس کو جواب دے دوں، اس وجہ سے ایسا ہو کر نہ آنا، ایسے بن کر نہ آنا۔ تو یہاں علماء محدثین نے لکھا ہے ایک عام چوری ہوتی ہے کسی کی کوئی چیز چھپانا، لے لینا زبردستی، اور ایک چیز ہوتی ہے اجتماعی، مال غنیمت میں سے کوئی چیز چھپانا، مسجد کے چندے میں سے، مدرسے کے چندے میں سے، خانقاہ کے چندے میں سے، جماعت کے اکٹھے کیے ہوئے پیسوں میں سے کوئی چیز، اجتماعی چیزوں میں سے کوئی چیز چرانا، لے جانا، چھپانا، یہ چوری عام چوری سے بہت زیادہ سخت ہے۔ کیونکہ کسی ایک آدمی کی چوری جو جسی نے کی ہے یا خیانت کی ہے، تو کبھی نہ کبھی جب انسان کو فرصت مل جائے، اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، تو اس کو جا کے تنہا آدمی کو، اکیلے کو راضی کر سکتا ہے، کسی طرح سے بھی راضی کر لے، وہ چیز دوسری خرید کے دے دے، منت سماجت کر کے معافی لے لے، اس کی قیمت دے دے، کوئی زمین کا ٹکڑا دے دے، کوئی بھی چیز دے کر ایک آدمی کو راضی کر سکتا ہے۔ اجتماعی لوگوں کی جو چیزیں ہیں، سب لوگوں کا جس میں حصہ اور حق بنتا ہے، وہاں سے کوئی چیز اٹھا لی گئی تو کیسے اس کو، سب کو کیسے راضی کرے گا جبکہ وہ منتشر بھی ہو چکے ہوں؟ ایک ایک کو کہاں سے ڈھونڈے گا؟ ایک ایک کو ڈھونڈ کے کہاں سے لائے گا؟ کہاں سے ان کی منت سماجت کر کے پوری کرے گا؟ لہذا ایک روایت کے اندر ایسے بھی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی ایک جنگ کے موقع پر بھی ایسا ماحول پیدا ہو گیا، غالباً جنگ خیبر یا جنگ یرموک کے بعد کسی ایک آدمی نے اون، یہ جو اونٹوں کی ہوتی ہے اون،
ان کا کچھ حصہ چھپا لیا تھا۔ جب مال غنیمت تقسیم ہو چکا، کافی دن گزر گئے، سب ساتھی صحابہ کرام مجاہدین منتشر ہو گئے، اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس کے بعد اس کو احساس ہوا جس نے چھپائی تھی، وہ ان لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کی، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے غنیمت کے مال میں سے چھپائی تھی، لیکن ضمیر جو ہے نا وہ مجھے ملامت کر رہا تھا، اب میں واپس لے آیا ہوں، مجھ سے لے لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں کن کن کو یہاں ڈھونڈ کے لاؤں گا، کن کن کو یہ تقسیم کر کے دوں گا، کس طرح تقسیم کر دوں؟ یہ لے جاؤ اپنی، قیامت کے دن اب اس کو لے کے حاضر ہونا، پھر وہاں حساب ہوگا۔ تو یہ سخت وعیدیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تربیت قرآن پاک کی ان آیات کا تفسیر اور خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میری امت کا کوئی بھی آدمی خیانت کرنے والا نہ ہو، میری امت کا کوئی بھی آدمی چور نہ ہو۔ خیانت اور چوری، ایک تو مال، جس چیز کو مال کہتے ہیں، مال میں ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار خیانت اپنے رازوں اور بھائیوں کے عیبوں میں بھی ہوتی ہے۔ کسی کا عیب معلوم ہو جائے تو کسی کو نہیں بتانا۔ کسی نے کوئی مشورہ لے لیا تنہائی میں اکیلے میں، پھر ان کو مشورہ جو دیا یا جو باتیں ہوئیں وہ باتیں بطور امانت تھی تنہائی میں، لیکن اس نے سب کے سامنے اس کا راز کھول دیا۔ یہ بہت ساری چیزیں، امانت ایک ایسا جامع لفظ ہے اور خیانت بھی ایک ایسا جامع لفظ ہے، جس چیز میں یہ خیانت اور امانت کا لفظ فٹ ہو جائے گا اس چیز میں انسان جو ہے نا جواب دہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فیصلہ کن باتیں کرتے ہوئے افمن اتبع رضوان اللہ، ایک آدمی ایسا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تابعداری کرتا ہے، اللہ کے احکامات کی تابعداری کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کوئی دوسرا آدمی ایسا ہے کہ جس نے نافرمانی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب، غصہ جو ہے نا وہ حاصل کر لیا۔ کوئی ایک اللہ کے غضب میں ہے، کوئی ایک اللہ کی رضا کے لیے اتباع کر رہے ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ تو لہٰذا تابعدار بننے کی کوشش کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو نہ لے لینا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو بڑھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا وَمَأْوَاهُ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ قرآن پاک نے آواز لگا دی وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہ ٹھکانہ بہت برا ہے۔ ہم درجات عند اللہ، ان سب کے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مختلف ہیں، الگ الگ ہیں۔ نیکوں کے درجات الگ ہیں جنت کے اندر، بروں کے درجات الگ ہیں جہنم کے اندر۔ واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ دنیا کے لوگ کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہے، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے سننے اور سنانے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب